پیارے بھائیوں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ جو نصیحت نہیں سنتا اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہوتا ہے۔ دانا کے پاس ایک دانہ نہیں، اور جس کے پاس دانے ہیں اس کے پاس دانائی نہیں۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جاؤ دعا قبول ہو گئی۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں، وہ یہ بات سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ نادان کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ یہ بات جان لیتا تو نادان نہ ہوتا۔ اگر کسی چوپائے پر چند کتابیں لدی ہوئی ہوں تو اس سے وہ نہ تو محقق ہو جاتا ہے اور نہ ہی دانش مند۔ اپنا راز دوست سے بھی نہ کہو خواہ وہ مخلص ہو، کیا پتہ کہ وہ کس وقت دشمن بن جائے۔ اگر تم دشمن کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہو تو نہ پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی روز دوست بن جائے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں پر صبح ہونے والی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہو تو آپ کو ایسا دوست کبھی نہیں ملے گا۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے وقت اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے دعا کرے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ ان کی زندگی آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ختم ہوتی ہے۔ عورت کبھی بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس کھائے، کیونکہ عورت کو گناہ کرنے کے بعد اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ نہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اسی لیے دھاگا لپیٹ کر رکھو اور زبان سمیٹ کر رکھو۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتی ہیں اور اکٹھی ہو جائیں تو آگ لگا دیتی ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب چپ ہو جائے تو سمجھ لو کہ ان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں وہ سکون میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں تو پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اسی لیے چل رہا ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے
تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ ہر انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتا رہے، یا پھر ہمت کرے اور زندگی کو بدل ڈالے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور جیسی بھی ہے ہم نے اسے جینا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اگر دل دکھانے پر بھی کوئی شخص آپ سے شکایت نہ کرے تو اس سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں، سفر آسان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ، بد زبانی اور شوہر کو اس کا مقام نہ دینا شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ جب ماں پر نظر پڑتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اب بھی محبت باقی ہے۔ آج کے دور میں محبت صرف امیر کرتے ہیں، غریب تو صرف ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں ڈوب جاتا ہے، اور عورت کا گناہ کمل کے پھول کی طرح کھلا رہتا ہے، بس یہی سچائی ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی زندگی ضروری نہیں، بلکہ ایک کام ایسا کر جائیں کہ لوگ آپ کو 100 سال تک یاد رکھیں۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم مر جائیں گے، اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو، لیکن اگر کسی کو خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرو۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام دعا کرنا اور اس پر یقین اور صبر کرنا ہے۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت کو صبر کہتے ہیں۔